برقی فراہمی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے باعث لائف بوٹ کو سمندر میں اتارتے وقت خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، مگر روزیلا شاید پہلے ہی اس نظام کا بغور مشاہدہ کر چکی تھی، اس لیے اس کی مدد سے میں نے یہ کارروائی پوری کر لی۔ پھر رسی کی سیڑھی کے ذریعے پہلے روزیلا بوٹ میں گئی، اس کے بعد میں بھی نیچے پہنچ گیا۔ میں نے ہلکے چپوں کی مدد سے بوٹ کو کچھ آگے بڑھایا، پھر روزیلا نے اس کا طاقتور انجن اسٹارٹ کر دیا اور بوٹ اچانک تیزی کے ساتھ آگے کی طرف ہو لی۔ جہاز پر گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات بھی تاریکی تھی، لہٰذا ہم بے روک ٹوک آگے بڑھتے رہے۔ میں نے کافی دور نکل آنے کے بعد چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور اچانک ایک نئی تشویش نے میرے ذہن کو آ لیا۔ ہمارے چاروں طرف تحت نظر سمندر کا پانی ہی پانی پھیلا ہوا تھا، دور دور تک کہیں بھی خشکی یا روشنی کا دھبا نظر نہیں آ رہا تھا، اور خاص طور پر میرے لیے سمندر میں سمتوں کا احساس بے معنی تھا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں روزیلا؟ میں نے اپنی آواز میں ٹھہراؤ قائم رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چیخو پر اس کے جہاز سے دور، بہت دور۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ساحل کے بجائے مخالف سمت میں جا رہے ہوں؟ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سمندر میں ڈوب کر مرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہاری آغوش میسر ہو تو میں ہر خطرہ مول لے سکتی ہوں، سمندر تو بے حقیقت سی چیز ہے۔ وہ اندھیرے میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک اودھ کر آئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اسی وقت میری نظر ڈائل بورڈ پر گئی۔ وہاں چمکدار ڈائل اور سوئی والا بیش قیمت قطب نما موجود تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ لائف بوٹ مشرق کی طرف سفر کر رہی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس آزاد ہو گیا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ہم بحیرہ ہند کے علاقے میں کسی جگہ موجود تھے، اور اگر قطب نما درست تھا تو مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے ہم جنوبی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کہیں بھی پہنچ سکتے تھے، جو تریوندرم سے مانڈوی تک پھیلا ہوا تھا۔ تم نسلاً روسی ہو؟ تمہیں کیا لگتی ہوں؟ روسی ضرور ہو، مگر باغیانہ ذہن کی مالک ہو۔ میں جرمن نژاد ہوں۔ وہ اپنا سر میرے سینے سے ٹکا کر بولی۔ اس کے گداز بدن کا لمس میرے ذہن پر سرور طاری کر رہا تھا۔ جہاز کے غیر یقینی ماحول سے نکل آنے کے بعد میرے لطیف احساسات پوری طرح بیدار ہو گئے تھے، اور ذہن پر یہ تصور حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ کھلے سمندر کی بے کرا وسعتوں میں ایک ایسی حسین اور جوان دوشیزہ میری ہمسفر ہے جو میری خواہش کے سامنے خوشی سے سر جھکا دے گی۔ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی صفدر، تم نے مجھے جیت لیا ہے۔ مجھے اپنی باہوں میں لے کر اس سرزمین سے اتنا دور نکل جاؤ کہ کوئی ہماری گرد کو نہ پا سکے۔ یہاں روسی ہمیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ساحل پہنچنے سے پہلے یہ آرزو احمقانہ ہے۔ اگر وہ پتھر واقعی تم نے کہیں چھپایا ہے تو اسے حاصل کرتے ہی نکل چلو، ہندوستان کی سرزمین ہمیں راست نہیں آ سکے گی۔ اس نے پیٹ کے بل لیٹتے ہوئے کہا۔ پتھر کا نام آتے ہی میری کھوپڑی پر جمی ہوئی برف یک بیک پگھل گئی۔ میں اس کی لا علمی میں چند ثانیوں تک اسے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اس وقت کون سا پتھر یاد آ گیا تمہیں؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، اگر تم واقعی پارس کے مالک ہو تو ہم عیش کی زندگی گزار سکیں گے۔ فکر معاش انسان کی آدھی سے زیادہ خوشیوں کو نگل جاتی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اس پتھر کے بغیر بھی تمہیں عیش کرانے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے۔ لائف بوٹ بدستور مشرق کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے قطب نما کا جائزہ لینے کے بعد روزیلا سے پیٹرول کے بارے میں دریافت کیا، اور اس نے بتایا کہ بوٹ پر ایندھن کی وافر مقدار موجود ہے، لہٰذا ہم بآسانی کسی نہ کسی ساحل سے جا لگیں گے۔ پھر وہ بینچ پر لیٹے لیٹے سو گئی۔ اس کا جسم انتہائی متناسب اور دعوت انگیز تھا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ مجھے اپنے حسن کے دام میں الجھا نہ رہی ہو، تاکہ اس طرح پارس پتھر کا سراغ لگا سکے۔ پارس کے بارے میں اس کی گفتگو پہلے ہی میرے ذہن میں شبہات کو جنم دے چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا بدن میرے لیے یک بیک ساری کشش کھو بیٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے قصاب کی دکان پر لٹکا ہوا بے جان لوتھڑا میرے سامنے لا ڈالا ہو۔ میں تیزی سے اٹھا اور بوٹ کے مختلف حصوں کی تلاشی لینے لگا۔ اگر وہ مجھے فریب دے رہی تھی تو مجھے جلد از جلد اس کا سراغ لگانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں بوٹ پر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جو روزیلا کے عزائم پر روشنی ڈال سکے۔ میں نے بوٹ کا چپا چپا چھان مارا، مگر مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔
اسی دوران میں ابھرتی ڈوبتی لہروں کے عقب میں کچھ روشنیاں ٹمٹماتی نظر آئیں جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ تلاشی مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا میں پوری طرح بھیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روزیلا گہری نیند سو رہی تھی، مگر اب اس کے سراپے میں میرے لیے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ جب تک وہ اپنے رویے سے میرے شبہات کی تردید نہ کر دیتی، وہ میری بدترین دشمن تھی اور مجھے اس کے ساتھ سرد جنگ جاری رکھنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روشنیاں واضح ہو گئیں، مگر وہ ساکن نہیں، متحرک تھی۔ شاید وہاں چھوٹی بادبانی کشتیوں میں مچھیرے ماہی گیری میں مصروف تھے اور دور سے ان کی لالٹینوں کی یرقان زدہ روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ ماہی گیری کے لیے بہترین وقت صبح کی روشنی طلوع ہونے سے ذرا دیر قبل شروع ہوتا ہے، لہٰذا اتنی رات گئے ماہی گیری کا امکان کم نظر آتا تھا، لیکن ان کو میں ماہی گیروں کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے روزیلا کو جھنجھوڑا اور وہ ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ اس وقت اپنا بدن سمیٹے گٹھری کی صورت میں سو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیدار ہوتے ہی خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ہم کسی ساحل کے آس پاس ہیں، سامنے سمندر میں کچھ کشتیاں موجود ہیں۔ ہندو مچھیروں نے تمہارے حسین سراپے کو بے حجاب دیکھ لیا نا، تو میں تمہیں ان سے بچا نہیں سکوں گا۔ اچھا؟ وہ خمار انگیز انداز میں مسکرائی۔ نیچے اس کا پرس موجود تھا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا اور پھر اپنے شانے سے لٹکا لیا۔ ہم کسی ویران ساحل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سمندر کے سینے پر تیرتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر پرخیال لہجے میں بولی۔ بوٹ مسلسل مشرق کی طرف بڑھتی رہی ہے، ویسے ہمارے لیے ویران ساحل ہی زیادہ محفوظ ہے۔ میں نے قطب نما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کشتی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر ہم لائف بوٹ کی لائٹ روشن کر دیں تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم ان سے بچ کر نکل سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا روزیلا۔ وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ اب تک ہمارے انجن کی آواز سن چکے ہوں گے۔ ان نیم جاہل ہندوؤں سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر اس نے ایک سوئچ دبایا اور بوٹ کے آگے سمندر میں دور تک روشنی کی دھار پھیل گئی۔ ہے، کون ہے؟ چند ثانیوں بعد کسی نے پوری قوت سے ہمیں للکارا۔ مسافر! ادھر کاہے مرنے چلے آئے بھیا؟ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ وہیں ٹھہرو، آتے ہیں ہم۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ مسلسل سفر کے بعد اسے تھوڑی دیر آرام دینا بہتر تھا۔ دوسری طرف روشنیاں سمٹ رہی تھیں اور غیر محسوس طریقے پر ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دو کشتیاں ہم سے اتنے قریب آ گئیں کہ ہمیں ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ دونوں واقعی بادبانی کشتیاں تھیں جن کے بیشتر بادبان بندھے ہوئے تھے۔ ہم سے محفوظ فاصلے پر آ کر ایک کشتی سے کوئی پانی میں کودا۔ چھپاکے کی تیز آواز پر روزیلا چونک پڑی۔ کیا کوئی ادھر آ رہا ہے؟ شاید۔ دیکھیں بھائی کون لوگ ہیں یہ۔ کچھ دیر بعد ہماری بوٹ کے قریب ہی پانی میں ایک تندرست اور نوجوان شخص ابھرتا نظر آیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہمارا جہاز خراب ہو گیا۔ ادھر سمندر میں خراب ہوا ہے؟ آگے کھاڑی میں تو بھیانک بھنور آیا ہوا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ شاید پہلی بار اس کی نظر روزیلا پر پڑی تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے آیا اور بوٹ کا کنارہ پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ چھوکری کون ہے؟ میری دوست ہے۔ میں نے غصہ برداشت کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس شخص کے لہجے سے شرارت اور گستاخی نمایاں تھی۔ معلوم پڑتا ہے جہاز سے بھگا کر لایا اسے۔ ہاں، بھگا کر لایا ہوں۔ یہ بتاؤ راستہ کدھر ہے؟ ہمیں ساحل پر پہنچنا ہے۔ وہ اجازت لیے بغیر کنارہ پکڑ کر بوٹ میں کودا۔ اس کے جسم پر صرف جانگیا موجود تھا اور پورے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی حریصانہ نظریں روزیلا پر جمی ہوئی تھی جو لاتعلقانہ انداز میں اپنے پرس سے کھیل رہی تھی۔ راستہ بتائیں گے تو انعام ملے گا ہم کو؟ اس نے اپنے بالوں بھرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر ہماری بات مانو گے؟ اس کی ہوسناک نظریں روزیلا کے بدن پر مرکوز تھیں۔ دیکھو، اگر تم نے بدماشی کی کوشش کی نا تو میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر ڈال دوں گا۔ ہوش میں رہ کے بات کرو بابو۔ چھوکری ہم کو دے دو اور خود کنارے چلے جاؤ، ورنہ تجھے کشتی سمیت ڈبو دیں گے ہم۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر گھوما اور بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے بولا۔ ارے، اس نیا پر تو ایک سندر چھوکری ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی دونوں کشتیوں پر ہلچل سی مچ گئی اور بیک وقت کئی ملاح کھلے سمندر میں کود پڑے۔ کیا بات ہے؟ ارے واہ، یہ تو بولتی بھی ہے۔
سسری کی آواز بھی سندر ہے۔ میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ وہ چیخ مار کر سمندر میں جا گرا۔ روزیلا کے لیے اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر مسرت آمیز حیرت ہوئی کہ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ ہوتے ہی اس نے اپنے وینٹی بیگ میں سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال لیا۔ میری لات کھا کر سمندر میں گرنے والا بے تحاشا مغلظات بکتا دوبارہ بوٹ کی طرف آ رہا تھا کہ روزیلا نے آگے جھک کر اس پر فائر کر دیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی اس کا بھیجا گولی کی زد میں آ گیا اور وہ پانی کی سطح پر آ کر چیختا ہوا ڈوب گیا۔ فائر اور چیخ نے آنے والوں کو خوفزدہ کر دیا۔ ان کی ہیجان آمیز آوازیں سنائی دی اور میں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ جو بھی قریب آیا اس کا یہی حشر ہوگا۔ وہ لوگ کون تھے اور وہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ ضرور واضح ہو چکا تھا کہ روزیلا کے ساتھ وہ شرارت پر آمادہ تھے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ ان میں سے ایک کی زبانی آگے کسی خوفناک بھنور کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے روزیلا کو انجن اسٹارٹ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دونوں کشتیوں پر کئی افراد بندروں کی طرح رسوں پر چڑھے بادبان کھولنے میں مصروف تھے۔ شاید ان کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، لہٰذا وہ وہی مقابلے کے بجائے تعاقب کی تیاری کر رہے تھے۔ ذرا ہوشیار رہنا روزیلا، یہ لوگ چاقو چھری ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں اور ان کا نشانہ بھی پختہ ہوتا ہے۔ اسی وقت انجن اسٹارٹ ہو گیا اور لائف بوٹ جھاگ اڑاتی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بادبانی کشتیاں بھی حرکت میں آ گئیں۔ انہوں نے دوسری کشتیوں کو بھی صورتحال سے باخبر کر دیا تھا، لہٰذا وہ بھی آگے بڑھی، مگر بوٹ کی رفتار کا مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ہم لہجہ بلہجہ ان سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جنوب مشرق کی طرف چلو، اس طرف ہمیں محفوظ علاقہ مل سکے گا۔ یہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ تمہارا سودا جو انہیں راس نہیں آ سکا۔ پتہ نہیں مرد عورت کے معاملے میں اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن تم نے بھی تو کمال کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ 10 ب 10 مقابلہ ہوگا اور فرار کے علاوہ ہم کوئی راہ اختیار نہیں کر سکیں گے۔ تم نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ تمہارے پاس ریوالور موجود ہے۔ بتا کر کیا کرتی؟ وقت آنے پر تم نے خود ہی دیکھ لیا۔ میرے سونے کے بعد تم نے وینٹی بیگ کی تلاشی نہیں لی تھی؟ یہ خیال کیوں آیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے سچی بات یہ تھی کہ مجھے اب بیگ کو نظر انداز کرنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں بورڈ کے ہر گوشے میں جھک مارتا رہا، لیکن سامنے کی چیز کو بالکل بھول گیا۔ تم تجسس آمیز طبیعت کے مالک ہو۔ اگر تم ایسا کر بھی لیتے تو مجھے حیرت نہیں ہوتی۔ میں خاصی حد تک تمہارا مزاج سمجھ گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، مگر تمہاری ذات کے بارے میں میرا سارا تجسس اس وقت ختم ہو گیا تھا جب تم نے خود کو میرے حوالے کیا تھا۔ وہ تمہیں بہلانے کی رشوت بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ وہ اس وقت بالکل وہی بات کہہ رہی تھی جو میرے ذہن میں موجود تھی، مگر میں نے پوری شدت سے اس کی تردید کی۔ میرے لیے سوچنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ رشوت کسی مقصد کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر تم جہاز پر رہتے ہوئے مجھے یہی پیشکش کرتی تو شاید میں سوچتا کہ تم چیخوف کے مقاصد کے حصول کے لیے مجھے پھانس رہی ہو، لیکن اب تو یہ خیال بالکل ہی احمقانہ ہے روزیلا۔ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ اس پر یقین نہ ہونے کے باوجود فی الحال میں اسے سہارا بنائے رکھنے پر مجبور تھا تاکہ چیخوف یا KGB کی اس حکمت عملی سے واقف ہو سکوں جس کے تحت ایک پیچیدہ طریقہ کار کے تحت روزیلا کو مجھ پر مسلط کیا گیا تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ روزیلا کے معاملے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ میرے ساتھ اتنی مخلص نہیں ہے جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رات کے 11:30 بجے کے قریب اچانک ہی ہم نے سامنے بھورے رنگ کی تاریک لکیر دیکھی جو کسی ویران ساحل کی علامت تھی۔ روزیلا کی رسٹ واچ اور بورڈ کے قطب نما نے فرار کی اس طویل اور پرخطر بحری مہم میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، اور اب آزاد زندگی کی نوید ویران ساحل کی صورت میں میرے سامنے موجود تھی۔ ساحل آ گیا روزیلا! میں خشکی کو اپنے سامنے پا کر خوشی پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی کمر تھام کر اسے فضا میں اٹھا لیا۔ ارے رے رے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے آہستگی سے نیچے اتار دیا۔ چند منٹ بعد کشتی اتلے پانی میں جا کر ریت میں پھنس گئی۔ روزیلا نے انجن بند کیا اور میں کود کر پانی میں اتر آیا۔ اس وقت میری ذہنی کیفیت کسی بچے جیسی تھی جسے طویل محرومی کے بعد غیر متوقع طور پر اس کا کھلونا مل گیا ہو۔ صفدر، کہاں جا رہے ہو؟ ایک بار ساحل پر تو قدم رکھ لو۔ تم فکر مت کرو، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگوں گا میں۔ میرا جواب سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں جب واپس لوٹا
تو وہ بدستور بورڈ میں موجود تھی اور اس کے چہرے سے خاصی الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ بورڈ، اسے غرق کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ اس بات کی نشاندہی کر دے گی کہ ہم نے انہی اطراف میں روپوشی اختیار کی ہے۔ حسین بھی ہو اور عقل مند بھی، یہ دو خوبیاں کسی عورت میں بمشکل یکجا ہوتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر زیادہ یہی سب کچھ سیکھا ہے۔ اس وقت پانی ٹھنڈا ہے، یہ رات ہم کسی قریبی علاقے میں گزاریں گے۔ صبح میں کشتی گہرے پانی میں لے جا کر غرق کر دوں گا اور خود تیر کر ساحل پر آ جاؤں گا۔ اس کا پیندہ بہت مضبوط ہے، تو تمہارا ریوالور کب کام آئے گا؟ مگر جب تم تیرتے ہوئے واپس آؤ گے تو پانی میں ڈوبنے کے سبب وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ تم اس کے چیمبر میں صرف ایک گولی چھوڑ کر باقی گولیاں نکال لو۔ ساحل پر آ کر میں اسے فوراً صاف کر دوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ترکیب کارگر نہیں ہوگی۔ شاید بوٹ فائر پروف پلاسٹک سے بنائی گئی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، پھر اپنے پرس سے ایک گیس لائٹر نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولی، بورڈ پر ہر بات کا انتظام ہے۔ اس کے ڈیش بورڈ پر پینل کے ساتھ جو خانہ ہے اس میں ایک بارودی فتیلہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خانہ کھول دیا اور فلیتے کا سرا پکڑ کر آہستگی سے باہر کھینچ دیا۔ اسے سلگا کر تم فوراً سمندر میں کود جانا۔ یہ فلیتا 3 منٹ کے اندر اندر ڈائنامائٹ تک جل جائے گا اور ایک دھماکے کے ساتھ بورڈ کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ تو اتنی دیر سے تم بلا وجہ میرا امتحان لے رہی تھی؟ ہاں نا۔ ہم دونوں پانی میں اترے اور میں اسے سہارا دے کر ساحل کی طرف لانے لگا۔ وہ سارا علاقہ خشک جھاڑیوں اور پتھریلے ٹیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں کافی دیر تک بھٹکنے کے بعد میں بمشکل ایک ایسا قطع تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکا جہاں ہم رات کا باقی حصہ قدرے سکون سے گزار سکتے تھے۔ نہ جانے ہم اس وقت کس علاقے میں ہیں؟ جہاں بھی ہے محفوظ ہی ہیں۔ میں اور وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئے۔ مجھے یہی فکر ہے، جہاز سے ہمارے فرار کی خبر زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکے گی۔ ہنگامی حالت کے باوجود اب تک چیخوف کو ہمارے فرار کا علم ہو چکا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ تم نے کہا تو تھا کہ جہاز پر ایسی کوئی دوسری تیز رفتار بوٹ موجود نہیں ہے جو ہمیں پکڑ سکے۔ وہ رفتار کی بات تھی۔ اب ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، زیادہ دیر ہوئی تو چپوں والی کشتی بھی ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ بحرہ ہند میں ہمارے دوسرے جہاز بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری اہمیت کے پیش نظر چیخوف ان سے تلاش کی درخواست کرے۔ مگر انجن ناکارہ ہونے کے بعد بجلی کہاں ہوگی جو وہ ریڈیو سے کام لے سکے؟ ریڈیو اور وائرلیس ہمیشہ بیٹریوں سے چلائے جاتے ہیں صفدر، اور بیٹریاں چارج کیے بغیر بھی 3-4 دن تک کام دے سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک ہلکی سی پھریری لی اور بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر پڑا جہاں رسٹ واچ موجود تھی، اور وہ کلائی کو سہلانے لگی۔ تو تمہارا مقصد ہے کہ میں بورڈ سے اسی وقت چھٹکارا حاصل کر لوں؟ ہاں، میں ابھی آ کر بات کرتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارے بھاگ نہیں رہی، تم یہیں رکو، میں آتی ہوں نا۔ ارے آخر اس ویرانے میں جاؤ گی کہاں تم؟ اوفو، میں واش روم کے لیے جا رہی ہوں۔ تو دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان اب تکلف کی کوئی وجہ تو باقی نہیں رہی ہے۔ اوہ شٹ اپ۔ وہ پرس ہلاتی ہوئی تیزی سے ایک طرف چل دی۔ اس جیسی لڑکی کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں اس نے اپنا بیشتر وقت میرے ساتھ بے تکلفانہ گزارا تھا، اور اب یکایک اتنی پارسا اور شرمیلی بن گئی تھی کہ محض پیشاب کرنے کے لیے اس اندھیری رات اور ہولناک ویرانے میں تنہا ایک طرف چل پڑی تھی۔ میری نگاہیں اس پر جمی رہیں۔ اگر وہ سچی بھی ہوتی تو 10-15 قدم دور جا کر رک جاتی، مگر وہ مسلسل بڑھتی ہی رہی۔ ایک بار اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور فضا میں ہاتھ بھی لہرایا۔ میرے حواسوں پر یک بیک بے نام سا اضطراب چھا گیا اور میں سینے کے بل زمین پر چپک گیا۔ جب وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں غائب ہوئی تو میں تیزی سے پنجوں کے بل آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ اس کی لا علمی میں اس پر نگاہ رکھوں۔ اسی احتیاط کے سبب مجھے اس کو تلاش کرنے میں قدرے تاخیر ہو گئی۔ جب میں ایک ٹیلے پر پہنچا تو وہ اچانک ہی مجھے نظر آ گئی۔ وہ بار بار اپنے پہلوؤں پر نظریں ڈال رہی تھی، مگر اوپر سے بے خبر تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا آلہ موجود تھا جسے وہ دہانے کے قریب لا کر دھیمی آواز میں کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ وائرلیس سے نکلا ہوا پتلا سا ایریل تاریکی میں ایک عمودی لکیر کی طرح چمک رہا تھا۔ وائرلیس پر دوسری طرف سے آنے والی آواز اتنی مدھم تھی کہ میں کان جمانے کے باوجود بھنبھناہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکا۔ روزیلا روسی زبان بول رہی تھی، اور اس وقت وہ کسی بھی طرح وہ لڑکی معلوم نہیں دے رہی تھی جس نے بڑی سادگی سے اپنی آبرو میرے قدموں میں لوٹا دی تھی۔ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ میرے لیے روسی زبان سمجھنا ناممکن تھا،
لہٰذا میں دبے قدموں واپس ہو لیا اور تیزی سے اپنی جگہ پر پہنچ کر زمین پر دراز ہو گیا تاکہ وہ واپس آئے تو مجھ پر شبہ نہ کر سکے۔ صفدر، تم کہاں ہو؟ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں لیٹا ہوا ہوں، چلی آؤ تم۔ میں نے ہاتھ لہرا کر اسے اشارہ کیا۔ ارے تم زمین پر لیٹے ہو؟ تو یہاں مسحری کہاں ہے؟ اس نے نیچے بیٹھ کر بڑی محبت سے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ اب تم سو جاؤ، اور بوٹ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر تم اس وقت تیرنے کے سبب بیمار پڑ گئے تو ہمارا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وائرلیس پر گفتگو کے بعد اس کے لہجے میں اعتماد بھر آیا تھا۔ میں یہ تبدیلی محسوس کے بغیر نہ رہ سکا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بورڈ کو اسی وقت ٹھکانے لگا دینا چاہیے تاکہ روزیلا نے اگر کسی کو بورڈ کی نشانی بتا کر اپنی کمینگاہ سے آگاہ کیا ہے تو وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ روزیلا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں نہ مانا۔ اس وقت مجھے یہ خیال بھی آیا کہ جب میں بورڈ کھلے سمندر میں لے جاؤں گا تو روزیلا تنہائی میں بآسانی اپنے نامعلوم ساتھیوں کو وائرلیس پر آگاہ کر سکتی تھی کہ بورڈ تباہ کی جا چکی ہے، لہٰذا اس کی تلاش بے سود ہوگی۔ مگر میں نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا۔ میری دانست میں بورڈ کا تینشین ہونا ہر حال میں سود مند تھا۔ کوئی نشانی نہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں کا مجھ تک پہنچنا محال ہی ہوتا۔ روزیلا اس قدر مکار اور چالاک لڑکی تھی کہ میرے گلے میں باہیں ڈالے بورڈ تک میرے ساتھ آئی۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے وائرلیس پر گفتگو کرتے نہ دیکھ لیا ہوتا تو اس کے پرخلوص رویے سے میں دھوکہ بھی کھا سکتا تھا، مگر اب میں اس سے ہوشیار ہو چکا تھا۔ اب کچھ دیر کے لیے تم تنہا ہو، کوئی مسئلہ رہ گیا تو اسے بھی نپٹا لینا۔ بورڈ میں سوار ہوتے ہوئے میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اپنے کپڑے روزیلا کے حوالے کر دیے۔ تم بہت سنگ دل ہو صفدر۔ میں نے اس کی اداکاری پر توجہ دے بغیر انجن اسٹارٹ کیا۔ روزیلا نے بورڈ کو دھکیل کر ریت سے نکالا اور میں برق رفتاری سے کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں ساحل سے کافی دور پہنچ گیا تو میں نے خانہ کھول کر فلیٹا باہر نکالا، اسے لائٹر سے آگ دکھائی اور لائٹر بجھا کر سمندر میں چھلانگ لگا۔ بوٹ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سمندر کا پانی خاصا ٹھنڈا تھا، اس میں کودتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی، مگر جب میں نے ہاتھ پیر چلانے شروع کیے تو آہستہ آہستہ خنکی کا احساس مٹتا چلا گیا۔ کم و بیش 3 منٹ بعد مجھے اپنے عقب میں ایک ہولناک دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو فضا میں ہلکی سی روشنی بھی نظر آئی جو بتدریج معدوم ہوتی چلی گئی۔ میں اس وقت جسمانی طور پر خاصا کمزور تھا۔ جہاز پر اسپاسکی نے مجھے جو کلورین گیس سنگھائی تھی، میری اعصابی قوت اس کے اثر سے ابھی تک جزوی طور پر مفلوج تھی، لہٰذا ساحل تک پہنچتے پہنچتے تھکن سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ خشکی پر آنے کے بعد میں کافی دیر ریت پر پڑا اپنی منتشر قوت کو یکجا کرتا رہا۔ اس دوران میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا تو پتہ چلا میری واپسی اس مقام پر نہیں ہوئی ہے جہاں سے میں روانہ ہوا تھا۔ خاردار اور خشک جھاڑیوں میں کچھ دیر بھٹکنے اور روزیلا کو بار بار پکارنے کے بعد آخر کار قریب ہی مجھے اس کا جواب ملا اور میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے خشک کپڑے پہنے اور روزیلا کو لے کر زمین پر دراز ہو گیا۔ معمّن میں نے پہلو بدلا۔ روزیلا زمین پر چت ہو گئی اور میں اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ اپنے سینے پر میرا وزن محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں خمار کے پیچھے حیرت نمایاں تھی۔ شاید اس نے بھانپ لیا تھا کہ میری اس حرکت میں محبت کی نرمی کی جگہ سرد مہری کار فرما تھی۔ چند لمحوں تک ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اس کی نظروں میں بے بس پنچھی کی حیرت موجود تھی اور میں شکار پر حاوی خراٹ صیاد کی طرح بے رحمی سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ تم ٹوائلٹ کا بہانہ کر کے کہاں گئی تھی؟ بہانہ نہیں، وہ حقیقت تھی۔ میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں گئی تھی۔ سچ بولو روزیلا، ورنہ یہی ویرانہ تمہارا مدفن بھی بن سکتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دو۔ اس کی مکاری پر میری نگاہوں میں خون اتر آیا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا، مگر میں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور اس کے رخسار پر تھپڑ مارنے کے بجائے میں نے اس کا پرس چھین لیا۔ پرس میں ایک چرمی کیس میں محفوظ ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ میں نے وہ باہر نکال کر پرس زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ٹرانسمیٹر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو تم نے میرا پیچھا کیا تھا؟
ہاں، میں فریب کھانوں والوں میں سے نہیں ہوں. تم بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں تمہیں مر کر بھی اپنی بات کی صداقت کا یقین نہیں دلا سکوں گی، لہٰذا مجھ سے کچھ نہ پوچھو تو بہتر ہے. مگر میں ہر جھوٹ سننے کے لیے تیار ہوں. یہ کہہ کر میں اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اس سے پیشتر میں ریوالور پر قبضہ کرنا بھی نہیں بھولا تھا جو پرس سے نکل کر زمین پر گر گیا تھا. میں نے جہاز سے رابطہ قائم کیا تھا. میں نے ایک دوسری عورت کے شناختی کوڈ کو استعمال کر کے جہاز کے فرسٹ انجینئر سے بات کی تھی. میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ لوگ ہمارے فرار سے باخبر ہوئے ہیں یا نہیں. وہ زمین پر پڑے پڑے بولی. کہانی دلچسپ مگر کمزور ہے. تم نے مجھے احمق سمجھا ہوا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم نے کال کی نہیں تھی بلکہ باہر سے آنے والی کال ریسیو کی تھی. مجھے معلوم تھا تم مجھ پر کبھی بھروسہ نہیں کرو گے. تم نے کال کے بارے میں اپنی رسٹ واچ پر کوئی سگنل وصول کیا تھا. اس گھڑی میں یقیناً کوئی ایسا بٹن ہے جو لاسل کی اشارہ ملتے ہی کلائی میں چبھنے لگتا ہے. تم نے بے چینی سے اپنی کلائی سہلائی تھی اور اس کے فوراً بعد ہی تمہیں ٹوائلٹ جانے کی حاجت محسوس ہونے لگی تھی اور تم اپنی دانش پر مجھے دھوکہ دے کر بات کرنے میں کامیاب ہو گئی. میں بہت قریب سے تمہاری ہر حرکت اور ہر آواز سن رہا تھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چیخوف نے کس مقصد کی خاطر تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے. فی الحال یہ سب بھول جاؤ. میں مرنے سے پہلے ایک بار تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں. اس کے بعد تم جو چاہو کر سکتے ہو. مجھے میری بات کا جواب دو، پھر میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا. چیخوف تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی کرانا چاہتا تھا. پارس کا سراغ لگانے کے لیے؟ ہاں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری ذات کو حاصل کرنے کے باوجود اپنے حواس سے کام لیتے رہو گے. اور وہ فرار کا منصوبہ، وہ بھی تم نے اسی قیمہ پر بنایا تھا؟ ہاں، وہ سب ڈرامہ تھا. منصوبے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اس میں آتش زنی بھی شامل کی گئی تاکہ تم یہ یقین کر سکو کہ میں ان سے بے حد بدظن ہو چکی ہوں. وہاں آگ بجھانے کا سارا انتظام تھا. تمہارے نکلتے اس پر قابو پا لیا گیا ہوگا. اور چیخوف کے بارے میں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، وہ سچ تھا. چیخوف پکا جنونی ہے. عہدے کے اعتبار سے وہ مجھ سے برتر ہے. ہم لوگوں کی نجی زندگی بھی ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے. یہ سچ ہے کہ میری نجی زندگی حسرت اور ناکام آرزوؤں کا مجموعہ ہے. میں نے چیخوف کے احکام کی تعمیل کے ساتھ ہی تمہارا قرب بھی حاصل کر لیا. اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہارا دل جیتنے کی کوشش کروں، مگر حد کا تعین نہیں کیا تھا. تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ تمہارے سامنے اعتراف سے قبل میں KGB کی رکن تھی اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے پوری جافشانی سے اپنے فرائض انجام دیے، مگر اب میں صرف تمہاری کنیز ہوں. تم بازی ہار کر بھی فاتح رہنا چاہتی ہو روزیلا؟ یہ نہیں ہو سکے گا. جنس عورت کا آخری اور سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے. مجھے صرف ایک بار موقع دو. اگر پھر بھی میں تمہیں اپنی سچائی کا یقین نہ دلا سکوں تو جو سلوک چاہو میرے ساتھ روا رکھ لینا. مکار اور آوارہ عورت کبھی وفا نہیں کرتی روزیلا. یہ فطرت کا قانون ہے اور تم اس سے مستثنا نہیں ہو. یہ کہتے ہوئے میں نے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹا دیا. کھٹکا سن کر وہ یک بیک زمین سے اٹھ گئی اور ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی میری طرف لپکی. تم مجھے نہیں مار سکتے، مجھ پر گولی نہیں چلا سکتے. وہ میری زندگی کا بدترین مرحلہ تھا جو میں ایک نہتی عورت پر ہتھیار اٹھائے کھڑا تھا. اس سے قبل بھی لاہور میں ایک عورت کو میں ہلاک کر چکا تھا، مگر وہ پیشہ ور تھی جو محض دولت سمیٹنے کی خاطر اپنا روپ بدل کر طویل عرصے تک مجھے محبت کا فریب دیتی رہی تھی. اس کے ناز اٹھانے کی خاطر میں نے اپنے باپ سے گستاخی کی اور اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، اور یوں محض اس فحاشہ کی خاطر میں اپنے گھر سے نکال دیا گیا. اسے ہلاک کرتے ہوئے میں ذرا بھی نہیں جھجکا تھا. مگر اب روزیلا پر فائر کرتے ہوئے ٹریگر پر میری انگلی کانپ رہی تھی. اتنی دیر میں وہ بڑھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پاگلوں کی طرح ہذیانی انداز میں بڑبڑاتی بھی رہی کہ میں اس کی محبت کو نہ ٹھکرا سکوں گا، اسے اپنے ہاتھوں مار نہ سکوں گا. میں نے ریوالور جیب میں ڈال لیا. میرا خیال تھا کہ وہ جذبات کی رو میں بالکل بہہ چکی ہے. اس کے منہ سے بے ربط اور بہکی بہکی آوازیں نکل رہی تھیں، مگر اس نے اچانک میری پتلون کی داہنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا جس میں ریوالور موجود تھا. اس نے یہ کام اتنی پھرتی سے کیا کہ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا. بس لاشعوری طور پر میرا پیر چلا اور گھٹنا پوری شدت سے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگا. وہ چیخ مار کر نیچے گر گئی. ریوالور اچھل کر دور جا گرا. میری آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی.
اس کی گھناؤنی حرکت نے مجھے پاگل کر دیا۔ وہ زمین پر پڑی اپنا پیٹ پکڑے بری طرح کرہا رہی تھی۔ میں نے بڑھ کر ریوالور اٹھایا اور اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔